أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. پارا نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا. کل ہم نے کیا تھا پارا نمبر 6. اس کے ہائی لائٹس اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں. ظلم کو دور کرنے کے لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے. دشمنی میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے. نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسروں کو ساتھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑائی کو بلند آواز سے نشر کرنے اور پھیلانے کو ناپسند فرماتا ہے. یعنی برائی ہے تو برائی ہی، لیکن اگر ہم اس کو مزید پھیلانے کا باعث بھی بنتے ہیں تو وہ زیادہ ناپسندیدہ ہے. الراسخون فی العلم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ سختی رکھتے ہیں. یعنی نفس پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. پورے پارے کا ایک بنیادی پیغام تھا کہ درگزر، ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، دین میں غلط نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی محبت صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے. علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات اپنے لیے دعا کا وقت نہیں ملتا، تو آپ کے لیے دوسری مخلوق دعا کرنے لگ جاتی ہے. خاص طور پر استغفار، کسی اور عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی جتنی ہمیں علم کے سیکھنے اور علم کے سکھانے پر ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور تمام اہل آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو بھی ہم نے سیکھی ہوئی بات ہے، جتنا ہمیں آتا ہے، وہ ہم نے دوسروں سے شیئر کرنا ہے، ان کو ساتھ ساتھ سکھانا ہے. اس بات کا ویٹ نہیں کرنا کہ ہمیں اچھا آ جائے، ہم صحیح پڑھ لیں، اس کے بعد جا کے ہم سکھانا سٹارٹ کریں گے. جتنا آپ کو آ گیا اس کو ساتھ ساتھ سکھانا شروع کر دیں تاکہ سارے ہمارے لیے زمینی اور آسمانی مخلوق دعائیں کرنا سٹارٹ کر دیں. علم کے ذریعے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ سفر جنت کی طرف جانے کا سفر ہے. یہ کسی کلاس روم، کسی مجلس کے لیے نہیں، اس میں نیت ہماری جنت کی حصول ہونی چاہیے. اس لیے علم حاصل کرنے میں نیت کیا ہے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے. یہ وہ علم ہے جو دنیا کے علاوہ مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا علم جو نفع مند ہو، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یعنی یا تو وہ جو اس نے صدقہ جاریہ اپنے لیے کیا، یا پھر ایسا علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور نفع مند ہو گیا اس کے لیے، یا پھر نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی، اس کی تربیت کی اور پھر اولاد اس کے لیے دعائیں سٹارٹ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جس علم کی اس نے تعلیم دی، اس کو پھیلایا. یعنی مرنے کے بعد بھی نفع کا سلسلہ جاری رہے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیں ہمارا پروفٹ انشاءاللہ ملتا رہے گا. دوسرا یہ کہ نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ دی. پھر قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ کا قرآن تھا یا آپ نے اسے کسی کو لے کر دے دیا جس سے وہ پڑھ رہا ہے، اس کا بھی مرنے کے بعد اجر ملتا ہے. مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ میں آئے گا. اور پھر وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، یعنی نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی پریشانی تھی، پھر بھی اس نے صدقہ نکالا، تو ایسا صدقہ اس کے قیامت بننے کے بعد بھی انسان کو اجر ملے گا.
اس سب کا ثواب موت کے بعد ملتا رہے گا، اس لیے ہمیں ایسے کاموں میں حریص ہونا چاہیے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں۔ اللہ تعالیٰ پوری نیت، شوق اور جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے اور اس کو آگے بانٹنے کی ہمیں توفیق دے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 سے سٹارٹ ہے پارہ۔ اللہ کے کلام کو سن کر رونا یہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا کلام اس کو سن کے رونا صالحین کا عمل ہے۔ علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہوتے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں لیکن چلاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی، یہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ یعنی اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ یاد رکھیے کن افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ بنیادی طور پر یہ آیت نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت یافر رضی اللہ عنہ سے سورۃ مریم کی تلاوت سنی تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آنکھ کا پانی، آنسو یا آنسوؤں کا ایک قطرہ دیکھنے میں بڑی معمولی چیز ہے، عموماً گر جاتا ہے، کہیں گم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص سے نیت کے ساتھ بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کا کلام سن کر روتے ہیں، تو اپنا جائزہ لیجئے۔ یہ آنسو اللہ کی یاد میں بہنے چاہیے، لیکن ہم کن چیزوں پہ روتے ہیں؟ ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ شاہدین سے مراد ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں، یعنی یہ گواہی والی امت ہے۔ تو اس امت میں ہم شامل کیسے ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر، یعنی اللہ کی توحید کی بھی گواہی دینی ہے، محمد کی نبوت کی بھی گواہی دینی ہے، پھر ہم اس قوم پر گواہی دے سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن صرف ایک نہیں بلکہ دیگر اقوام پر ہماری گواہی ہوگی، تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی توحید کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، درمیانی امت، بہترین امت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق بھی ہے، نہایت رحیم بھی ہے۔ آیت 81 میں آئیے، ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے، اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انسان خیر و بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چلتا ہے۔ 85 میں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا،
یاد رکھیے اچھی بات پر بھی جنت ملتی ہے۔ اگر مال کے ساتھ نیکی نہ کر سکیں تو اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، جیسے بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو یاد رکھیے اچھی بات پر بھی ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دینا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانا کیا مشکل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہانی بن یزید نے پوچھا تھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تھا کہ تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہی تھا کہ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلح رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر ہماری باتیں یا تو دوسروں کے دل دکھا دیتی ہیں یا پھر بیکار ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ بے شک کوئی بھی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا، یہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ خود اسے اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے، اچھی باتوں کا شوق رکھیے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یعنی اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس لیے اچھی باتوں کے حریص ہمیں رہنا چاہیے۔ 87 میں آئیے تو ایمان والوں کے لیے پاک، عمدہ اور لذیذ چیزیں، ایسی پسندیدہ چیزیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں، وہ حلال کی گئیں، ان کو حرام کرنے کی ممانعت ہے۔ عموماً بعض ادیان نے لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو عبادت گزار اور علماء اپنے اوپر عورتوں اور لذیذ کھانوں کو حرام دے دیتے ہیں یا اپنے آپ کو عبادت گاہوں تک محدود کر لیتے ہیں تو یہ ان کا تقویٰ ہے۔ لیکن یہاں مومنوں کو بتایا جا رہا کہ جائز، پاک اور حلال چیز حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اسراف و زیادتی نہ ہو۔ تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی، ان کو کبھی بھی خود پر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو کچھ کم سمجھا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، یعنی کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ یعنی دین اسلام ایک معتدل دین ہے جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، ان کو حدود کے اندر رہ کر جائز سمجھ کر فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ آیت 89 میں آئیے تو ایسی قسم پر اللہ نہیں پکڑتا جس کے پیچھے ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن جس قسم کو ایک ارادے کے ساتھ ہم نے کھایا تو اس کی پکڑ ہو گئی۔ جھوٹی قسم اگر ہم کھا لیں وہ بھی اس کی پکڑ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم کھا لی تو وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اور اگر کسی شخص نے قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ آیت 90 میں آئیے تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت میں بیان کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے، خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے نہ فروخت کرے، تو جس چیز کی کثیر مقدار نشے آور ہو اس کی قلیل مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ خمر اصل میں کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا سر اور سینے کو وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ اب شراب سے منع کرنے کی وجوہات کیا آتی ہیں؟ شراب ہر خباثت کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی لی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔
یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح کے لوگوں پر لعنت کی گئی، خود شراب پر، اس کو نچوڑنے والے پر، اس کو نچروانے والے پر، اس کو بیچنے والے پر، اس کو خریدنے والے پر، اس کو اٹھانے والے پر، جس کے پاس یہ لے کے جائی آ رہی ہے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو پینے والے پر، اس کو پلانے والے پر۔ آیت 91 میں شراب و جوا منع کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہیں، روپے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ 93 میں کھانے پینے کے معاملات میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، اب وہ پریشان تھے کہ وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا کیا ہوگا، تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو متقی ہو، مومن ہو، احسان کی روش پر ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف کرنے والا ہے، اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نہ اس وقت تک ویسے ہی معافی ہے، یعنی حکم آیا ہی نہیں تھا تو پھر ان پہ اس بات میں کوئی پکڑ نہیں۔ متقی محسن، متقی مومن سے بہتر ہے۔ بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہیں لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی ایسی جاب یا ایسا کام ملے جس میں زبردست آمدنی ہے، سہولتیں ہیں، آپ کو ضرورت بھی ہے، تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ ایسے موقع کا سامنے آنا بھی ایک امتحان ہے۔ مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے، احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، ان کو ضرورت بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا، اور یہ انسان کے حشیر کا امتحان تھا۔ بعض جگہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی خاطر غلط کام نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا ہی وہ پسند ہو، تو یہ اللہ کی خشیت ہے۔ سکرین پر حرام چیزیں دیکھنا صرف اس وقت روکی جا سکتی ہیں جب اللہ کا ڈر سینے میں موجود ہو۔ پھر شوہر کو بیوی کا ڈر، یا بیوی کو شوہر کا، یا بچوں کو ماں باپ کا، کوئی کچھ بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ کچھ لوگ غلط کام کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل کی غذا وہ حرام چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے رکنے کا ذریعہ بھی قرآن نے جو ہمیں بتایا وہ اللہ کا تقوی ہی ہے۔ ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں بے برکتی ہوگی، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، تو یہ سوچ کر انسان کو حرام سے روک دیتی ہے، چاہے کتنی پسند ہی وہ چیز کیوں نہ ہو۔ آیت 95 میں قربانی کا جانور یہ کعبہ میں دیا جاتا ہے، اور غلطی کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے ورنہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ 96 میں حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ شکار کے علاوہ بھی غذائیں مل جاتی ہیں، لیکن سمندر کے سفر میں حالت احرام کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے، سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت ہمیشہ غالب ہے۔ 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق اس پر ثواب اور جزائے اللہ ہی دیتا ہے، اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر ہے، اور اس کی دلیل کیا ملتی ہے؟ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن میں، اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ خبردار، کیا میں نے حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ لینا، یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے۔ اس لیے دیکھیے کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں بے شمار حفاظ ہوئے، نہ صرف قرآن مجید کے بلکہ حدیث کے بھی۔ تو اسلامی کلچر میں حافظ اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیث یاد ہو، یعنی ہر ایک کے ساتھ حافظ نہیں لگتا۔ یہ ٹائٹل بہت غیر معمولی کسی کے ساتھ لگتا تھا، اب تو جیسے 4 سورتیں یاد ہو وہ بھی حافظ لگواتا ہے ساتھ۔ آیت نمبر 100 میں آئیے تو پاک چیزیں زیادہ اثرات رکھتی ہیں۔
پاک رکھتی ہیں اثرات۔ پاکی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، یعنی پاکیزہ کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں، عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتر میں بھی آتا ہے کہ خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال یا کلمات نہیں، یعنی ہر چیز کی پاکیزگی۔ آیت 101 میں کثرت سوال سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے، تو بتایا گیا کہ وقت آنے پر چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ 103 میں آئیے، یہ مویشی جانور تھے جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لیں۔ 104 میں دین کے معاملات اور احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کر کرنا ہے، مثلا میری ساتھ بھی 11ویں شریف کا ختم دیتی تھی، اس لیے میں بھی دیتی ہوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر نہیں دلیل تو آپ یہ کام مت کریں۔ بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی کا رسم و رواج آ رہا ہے، ان کے ماں باپ کیا کرتے تھے، بس یہ دلیل ہے، تو یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں ہونی۔ کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن و سنت سے ہونی چاہیے۔ لوگوں کو دین اور دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ دیا، آباء و اجداد کی تقلید کرنا شروع کیا۔ اور یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں ہے، بعض اوقات دین کے علاوہ کلچر کے نام میں بھی کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا، جیسے اپنے خاندان اور ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو رہے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دیکھنا چاہیے کیا واقعہ اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے ہمیں دیا یا نہیں دیا۔ 105 میں آئیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے تو وقت لگاتا رہے اور اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کو بھول جائے۔ سب سے پہلے فکر انسان کو اپنی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس آیت سے کچھ اور مطلب نکالتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب نہیں، ہمیں صرف اپنی ہی فکر کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان تبلیغ میں اپنی پوری قوت اور کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانیں، تو ان کی ذمہ داری بتانے والے پر نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا اگر وہ خود ہدایت یافتہ ہو۔ 106 میں موت کو بتایا جا رہا کہ یہ ایک مصیبت ہے لیکن اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر مال چلا گیا واپس مل سکتا ہے مگر موت سے واپسی نہیں، اس لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا۔ لیکن بڑی اس سے بھی زیادہ مصیبت کیا ہے کہ انسان موت کو یاد ہی نہ کرے، اس کے لیے تیاری ہی نہ کرے۔ ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اگر اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے۔ یہاں وصیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا کہ اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ مرنے کے بعد ملکیت وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں مال کا کوئی حصہ خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ نکال کر اس خاص مد میں دے دی جائے گی۔ تو اس کو جلد از جلد لکھ کر رکھ لیں کیونکہ بعد میں وارث اس سارے مال کو تقسیم نہ کر لیں، اس لیے آپ کے لیے کچھ نہ بچے۔ یعنی جو بھی آپ نے لینا ہے اس کو وصیت میں بھی لکھیے، اس کو اپنی زندگی میں صرف بھی کیجیے۔ آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد وہ آپ کا نہیں رہا۔ ہاں، اتنا حصہ آپ کی وصیت کے مطابق استعمال ہوگا اس کی آپ وصیت کر دیں، باقی مال وارث کا ہے۔ اور وصیت مال کے صرف 1/3 حصے میں ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، یعنی تقویٰ کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے۔ 109 میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان انکار کر دے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی امتیں کیا کرتی ہیں۔ اصل میں قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کچھ گناہ نہیں کیا۔ جب رسولوں سے ہیبت کم ہوگی تو امتوں کے بارے میں جواب دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں۔ جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے تو اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سب ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ دوست ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ شہرت ہوگا، نہ نام ہوگا،
کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آیت 110 میں اس آیت سے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا کہ انہوں نے تخلیق کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے کیے تھے۔ ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کے جھٹلا دیا۔ تو عیسیٰ سے جو معجزات آئے ان کا اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ یاد رکھیے کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے دل سے لوگوں کا ڈر ہمیں نکال دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ جان لو اگر غرام ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا جائے، یعنی ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا جائے تو تمہیں نفع نہیں پہنچائی سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اسی طرح اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا جائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یا قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو اصل قدرت، قوت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا بھی چاہیے۔ جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہوں ان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، یعنی مجھے رزق دے تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے۔ جو لوگ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے حالات خراب ہیں، جاب نہیں ہے، تو ضرور یہ دعا مانگے۔ اللہ کو رازق کہہ کر پکارنا اسے بہت پسند ہے۔ ہم رزق لوگوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، اس کو خوش کر دیں کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے گی، لیکن اس کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ 116 میں آئیے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت میں کوئی ہاتھ نہیں۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت انداز پتہ چل رہا ہے۔ جواب دینے سے پہلے تسبیح بیان کی، یہ بھی اچھا طریقہ ہے کہ اگر لوگوں کچھ بتا رہے ہیں، کوئی لیکچر ہے، تو درمیان میں سبحان اللہ کا لفظ کہیں، یعنی بیان کرنے والا اور سننے والا یہاں بھی دل کو کوئی اچھی بات لگے تو فوراً کہے سبحان اللہ، یعنی تمام تعریف، تمام پاکی اللہ کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خاص اس مقام پر تسبیح کیوں کی؟ اس لیے کہ جس بات کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے اس سے خود بھی عیسیٰ علیہ السلام بری و ذمہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اور اس کی پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے پاکی بیان کرتے ہیں۔ بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخاطب ہوئے اور ادب اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بچے سے کرتے ہیں۔ یوں کہنا کہ میں تو اللہ سے بہت فرینک ہوں، میں تو ہر طرح کی بات کر لیتی ہوں، ہر طرح کی کریں، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ آیت 117 میں آئیے اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتا ہے، کرامن کاتبین کو بھی دائیں اور بائیں بٹھایا ہوا ہے۔ وہ بندے کے ساتھ ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو، جنگل ہو یا صحرا ہو، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ، کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سے گزارش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے، وہ ہے سچائی۔ عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتی ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھوا دیا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کمپلیٹ ہوئی۔ سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ ایک ہی دفعہ پوری سورہ نازل ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراض اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل ہیں۔ آیت نمبر 1 میں حمد بیان کی گئی۔ الحمدللہ، کسی بھی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جائے اس کے صفات کی کمال کی وجہ سے تو واقعی تعریف کے لائق ہو، اور جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو، اس کی عظمت بھی ہو۔ وہ تعریف جو محبت کے بغیر ہو وہ مداح ہوتی ہے، جیسے بادشاہوں وغیرہ کے کرتے ہیں کہ ان سے کچھ حاصل کر لیں، وہ حمد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی 5 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں الحمدللہ کا لفظ آیا، تو حمد اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس کی شامل صفات کی بنا پر اس سے کی جاتی ہے۔ یعنی جب یہ کہہ دیا جائے کہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو اس سے زمانہ نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، ہر وقت اللہ کے لیے ہے۔ وہ تعریف کے لائق بھی ہے اس کی صفات کمال کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے۔
اسی نے اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا، اندھیرے زیادہ ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی اللہ کی ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے، مگر انہوں نے اللہ کی الوہیت سے کفر کیا۔ وہ اللہ کو ایک الہ نہیں کہتے تھے، اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، میں اس ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے، کہ جب تم کسی جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو تو اس سے دعا کرو، وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے۔ جب تم کسی قحط میں مبتلا ہوتے ہو اس کے لیے دعا کرو، وہ تمہارے لیے پیداوار جو ہے اس کو ظاہر کر دے گا، یعنی پیدا کر دے گا۔ یاد رکھیے، حمد و شکر اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا رب ہے، جو مالک ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ آیت 4 میں آئیے، اعراض کا مطلب بتایا جا رہا کہ نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا، جبکہ غور و فکر کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے، پھر اس کے سامنے جھکنے کو دل چاہتا ہے۔ آیت 6 میں گناہ نعمت کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، صرف توبہ سے اس کو دور کیا جاتا ہے اور گناہوں کی کثرت پر عذاب آ جایا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آئے تو غور و فکر کریں کہ یہ کیوں آئی ہے، میں کیا غلطی کر رہی، اس غلطی کو سوچ کر توبہ و استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں تاکہ وہ مصیبت ختم ہو جائے۔ آیت 9 میں اگر رسول فرشتہ بھیجتے تو وہ نظر ہی نہ آتا، اور جب دین کی وجہ نماز حجاب سے مذاق اڑایا جائے تو غم نہ کریں، اس کام کو چھوڑ نہ دیں، کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور بعض اوقات گھر کے اندر بھی مذاق ہوتا ہے، بعض اوقات گھر سے باہر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو لا علمی کی بنا پر باتیں بناتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ بندوں کی باتیں بنانے کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ہماری نیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آیت 12 میں آئیے، اور یہاں سے بڑی اچھی ایک بات پتہ چل رہی کہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، اس سے رحمت مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے فضل سے اور تیرے رحمت کے۔ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ بے شک تیرے سوا کوئی بھی اس کا مالک نہیں۔ آیت 13 میں سکون اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رات میں سکون ہے، رات آتی ہے تو بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں، اور رات کا یہ سکون اور رات کا سما ہوتا ہے، اس پہ بھی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آیت 17 میں وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں کہ ہوگا تو دے گا، اس کے پاس ہر چیز ہر وقت موجود ہے، خزانوں کا مالک ہے، اس سے مانگ کے تو دیکھیے، اس سے مانگنا ذلت کا بھی باعث نہیں ہے، بندوں سے مانگنا تو بعض اوقات ہمیں ذلت دے دیتا ہے۔ آیت 23 میں آئیے تو وہاں پھر اپنے ہی اعمال کو جھٹلا دیں گے، یعنی شرک کا ہی لوگ انکار کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ منہم من یستمع الیک ان ھذا الا اساطیر الاولین، ایک ہی کتاب ہوتی ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، کچھ اسی کے ذریعے عزت پاتے ہیں اور کچھ اس کو چھوڑ کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اس کتاب سے ہمیں ہدایت دیتا رہے، اور بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ گناہ گار دل قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہوتا ہے۔ گناہ گار دلوں میں حسد ہو سکتا ہے، کینہ ہو سکتا ہے، نفاق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ایسے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، نہ قرآن ان کو سمجھ آتا ہے، پھر وہ قرآن پڑھ کر سن کر اسی پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن ایسے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ اگر قرآن سمجھ نہ آئے، گناہ حائل ہوتے ہیں تو استغفار کیجیے، ایسا کون سا گناہ ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے آپ کے لیے اللہ کی بات کو سمجھنے میں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو استغفار شروع کریں۔ ہو سکتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی گناہ کیا ہو جو قرآن سمجھنے میں رکاوٹ بن گئی ہو۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو 100 تفاسیر دیکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو بیٹھ کے صرف استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے، اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں، تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری سمجھ اور فہم اور فقہ میں اضافہ کرے، آمین۔ آیت 29 میں آئیے، اہل مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ ہے یا پھر نہیں۔ اگر یہ کہا کہ وہ نہیں ہے تو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کر دیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟
لعب و لہب، لعب ہوتا ہے ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا، اور لہب ہوتا ہے ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی کو دھوکہ اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ آیت 33 میں آئیے، لوگوں کا مذاق اڑانا اور اعتراض یا پیغمبر کے دل پر اثر کرتے ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں، اس لیے جب کوئی ایسی بات کرے جو ہمارے نفس کے ذات کے خلاف ہو تو ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس غم جو ہے اس میں یعنی کوئی ایسی بات کرے جو ہمارے نفس کے خلاف پڑتی ہے تو ہمیں غم ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس غم میں ڈوب کر اللہ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے نہیں تھے، لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں تھے تو یہ آپ کے بڑے دوست بنتے تھے، جب آپ دین پر آئے تو آپ پر ان کا اعتراض شروع ہو گیا۔ اصل اعتراض کیا تھا کہ آپ پر نہیں تھا، بلکہ آپ کے پیغام پر تھا، اس چیز پر تھا جو آپ نے اختیار کیا۔ یہ راستہ آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم تھا۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کی باتوں کا انکار اور ان کا مذاق کرتے ہیں۔ آیت 34 میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے، یہ ہماری عادت تو ہونی چاہیے، ہماری عاداتوں میں سے ایک حصہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو جو جہاں مشکل آئے وہاں آسانیاں اپنے لیے تلاش کرے، یعنی ان کی بات نہ مانے، نہ ان کے مطالبات میں آئے۔ آیت نمبر 36 میں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یعنی مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کا دل ایمان سے روشن ہوتا ہے، جگمگاتا ہے، اس کا دل زندہ ہے۔ جس کا دل مر چکا ہو، جس سے دل پر مہر لگ چکی ہو، وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کر سکتا۔ 42 میں کچھ لوگ جب تکلیف آتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اس آیت میں ایسا کرنے سے مذمت کی گئی، یعنی ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ تکالیف کے مواقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے آگے عاجزی بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے تب عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اکڑنے لگتے ہیں، روگرانی کرتے ہیں، اپنے پرانے طریقے پہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنی عبادت اور توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیف میں بھی، اور جب تکلیف ختم ہوتی ہے تب بھی وہ اللہ کے بن کے ہی رہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ پہ جو تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے؟ تو دیکھیے، اگر اس تکلیف کے بعد اب اللہ کی طرف راغب ہو گئے تو وہ امتحان تھی، آزمائش تھی، لیکن اگر اس تکلیف کے بعد اللہ سے آپ ناراض ہو گئے تو وہ آپ کے لیے عذاب تھا۔ یاد رکھیے، مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کہ گرا کر دعائیں مانگنی ہے۔ بعض اوقات کسی وظیفے کو ہم 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک دفعہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ کیا رہے ہیں آخر۔ عاجزی ہے کیا؟ جو پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے آگے روئیں۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جب ماں سے رو کر فریاد کرتا ہے تو ماں ناجائز مطالبہ بھی مان لیتی ہے، ماں سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تو ساری ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، کیا وہ ہمارے رونے پہ ترس نہیں کھائے گا؟ لیکن ہم اللہ کے ہاں روتے کہاں ہیں؟ نہ اس کی حیثیت سے روتے ہیں، نہ مصیبت آنے پر روتے ہیں، بس دنیا کے مسائل پر ہی رو رو کر ہم نے اپنے آنسو خشک کر لیے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، یعنی اپنے رب کو گر گرا کر بھی اور خفیہ طور پر بھی پکارو، کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ معتدین اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکلیف آنے پر اس پر پلٹ پلٹ کر روئیں، اس سے دعائیں کریں، تکلیف میں بھی، مشکل میں بھی، اور پھر آسانی میں بھی۔ آیت 43، شیطان نے ان کی غلطیاں انہیں خوبصورت بنا کر دکھائیں، اور یہی عذاب ہوتا ہے کہ جب انسان پر مصیبت آئے تو انسان اکڑ جائے اور اپنے غلطی کی تاویل خود ہی دینا شروع ہو جائے۔
آیت 44 میں یہ بھی عذاب ہی کی قسم ہے کہ انسان گناہ کرے، اس کے باوجود دنیا اس پر فراخت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا، یہ دونوں انسان کے لیے آزمائش ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے، اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ دنیا تنگ کر دے، اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کر رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، یعنی انسان پہ رزق وسیع ہو یا رزق تنگ ہو، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیے، خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کا قرب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دوری کے باعث دنیا ہلاکت کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے۔ آیت 45 میں ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد بیان کیجیے، یعنی اللہ جب ظالم کو پکڑ لیتا ہے اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے۔ لوگ عبرت پکڑتے ہیں اور یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے ظالموں کے خاتمے پر الحمدللہ پڑھی گئی، کیونکہ گناہ گار لوگوں کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تھا تو آپ نے فرمایا، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تو مومن بندہ ہے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، اور اگر پھر وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے، شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پانا چاہتے تھے، تو بعض اوقات لوگوں کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والے تھے، اور بعض لوگوں کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی، کیونکہ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کو ہدایت دے، آمین۔ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جس سے سارا گھرانہ تنگ ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کریے، لیکن وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا، اس کے لیے بددعائیں نہ کریں کہ یا اللہ تو اس کو اٹھا لے، اس نے ہماری زندگی حرام کی۔ اپنے گناہوں، ظلم و زیادتی، تکبر کی وجہ سے دوسروں کی زندگی مشکل کر کے ایسے لوگ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ساری چیزیں ان کے لیے شکر ادا کرتی ہیں۔ آیت 48 میں ایمان اور اصلاح کی بات کی گئی۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی اطاعت کا کام کرنا اور بری عادتوں کو چھوڑ دینا، یہی ایمان بھی ہے، یہی اصلاح بھی ہے۔ 52 میں ذکر کے لیے صبح و شام کا وقت آیا، کیونکہ دونوں اوقات مشغولیت کے بھی ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں کا بھی غلبہ ہونے لگتا ہے، اور جو مشغولیت کے اوقات میں اللہ کو یاد کرے گا وہ فرصت کے اوقات میں بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صبح و شام اپنے بندوں کی خبر بھی لیتا ہے۔ جب فرشتے تبدیل ہو کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کرام کاتبین کی تبدیلی فجر اور عصر کے وقت ہوتی ہے۔ آیت 53 میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور ان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 54 میں غلطی کرنے پر صبح و شام رب سے توبہ کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار جو ہے وہ توبہ کر لے، دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ گار جو ہے وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی سورج مغرب سے ہونا یہ تو قیامت کی نشانی ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ غلطیوں پر ندامت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنی چاہیے تاکہ ہم آئندہ زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اہل مکہ یہ دھمکی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو اس کے بدلے میں یہ آیت نمبر 57 اتاری گئی، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کا صرف 1% حصہ جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں، باقی ہمارے علم میں نہیں ہے، اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا بھی بڑا حصہ علم سے باہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس لیے دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہم لوگوں کے علم سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس لیے جو بات وہ کرتا ہے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دانہ کون کھائے گا۔ اللہ کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہو چکا ہے۔ آیت 60 میں نیند موت کی بہن ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کل کیا کیا، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے۔ یہاں موت کا منظر بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف سے آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ اس کے چہرے سورج کی طرح ہوں گے۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن آتا ہے، جنت کی خوشبو سے خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی نگاہ بیٹھ جائے۔ پھر ملک الموت اس کے سہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ نفس، اپنی رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل۔ چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشیقے کے پانی سے پانی کا قطرہ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کوئی مشیقہ ہے، اس کے منہ سے پانی کا قطرہ جیسے نکلتا ہے، اسی طرح نیک شخص کی روح نکل جاتی ہے۔
پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے آگے آتے ہیں، اس کی روح کو لے کر کفن میں لپیٹتے ہیں، لائی ہوئی خوشبو اس پر لگاتے ہیں۔ اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے کستوری کی خوشبو ہو جو پانی میں پائی گئی، اور اسے لے کر یعنی اس کی روح لے کر وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن اسی طرح نصیب کرے، روشن چہرے والے فرشتے آئیں اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے۔ آئی 65 میں آپس کی لڑائیاں بھی عذاب کی شکل میں ہیں، خواہ وہ خاندانوں میں ہوں، اداروں میں ہوں، مساجد میں ہوں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ 67 میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں اور اس میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے تو ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے۔ 68 میں اللہ کی آیات میں بحث کرنے والی مجلسوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، خواہ کوئی مومن ہے یا کافر ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب بحث و مباحثے کے لیے آئی ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفیوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ علم سیکھنے کے بہت سے فضائل ہیں، میں غلط مقصد سے علم سیکھنا جو ہے یہ عذاب کا باعث ہے، تو قرآن کے ساتھ ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے۔ نواس بن سمعان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب میں بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو وہ غالب آ جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی بات بھول جانا اچھی بات قرآن کے حوالے سے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آئی 69 میں آئیے تو بعض اوقات لوگ قرآن پڑھ کر اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، اس کا حل یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کا راہ راست کے گمراہ ہونا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو صحیح رخ پر نہیں لیا جاتا، من مانے طریقے پہنائے جاتے ہیں، تو انسان غلط راستے پر چل نکلتا ہے، غلط کام کرنے لگ جاتا ہے۔ آئی 70 میں دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا کہ دین جھگڑے اور بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے چوکا نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، اب وہ دنیا کے حلال کے لیے اور زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیات میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ قرآن جیسا ہے اس کو ویسے لینا چاہیے، تعویلوں سے اس کے مطلب نہیں بدلنے چاہیے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے دنیا و آخرت میں مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تبصر نفس کا مطلب ہوتا ہے قید کر دینا، رہن رکھ دینا۔ آیت 71 میں گمراہی ہدایت سے الگ کی گئی، اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہو۔ بندوں کی باتیں اور بندوں کے فلسفے ہدایت کا باعث نہیں بن سکتے۔ 74 میں تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ہر جگہ اس کے مزاج کے مطابق آتا ہے۔ یہ سورج چونکہ یہ پوری صورت جو ہے یہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ 75 میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں، اور سب سے بڑی خوبی جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، یکسو مسلمان تھے، کسی بھی فرقہ وارائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس سے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے، ان کی زندگی کا طرز عمل سامنے آئے تو اس پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا خوبیاں تھیں جن کی بنا پر اللہ کے پسندیدہ دوست بن گئے۔ آیت 79 میں ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ، مشرکین اور قریش مانتے تھے، اس لیے مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے، تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں کیوں پڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر ان بتوں کی مار پڑے گی، تو یاد رکھیے خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اس حالت میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا شرک نہیں کیا تو وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا۔ آیت 84 میں نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں خیر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کام کر کے چلے گئے، لیکن ان کی ہر نسل میں سے پیغمبر آتے رہے، کتنا بڑا ان کے صدقہ جاریہ تھا۔ تو اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بس اللہ کے لیے خالص ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، پھر ہماری اولاد بھی سمجھ جائے گی، اس کے بعد ہماری نسلوں میں بھی خیر آئے گی۔ آیت 91 میں کیا ہم نے پہچانا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ کیا واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے؟ یاد رکھیے اللہ کی معرفت نہ ہونا یہ اللہ کی ناقدری ہے۔
اللہ کی قدر پہچاننی ہے، اس کو جاننا ہے، اور اس کے دو بڑی چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا کائنات ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ آیت 92 میں ایمان والوں کی خاص صفات کا بیان ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ 93 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمیہ کذاب انسا اس نبوت کے دعوے جس نے بھی کیے کہ ہماری طرف وحی آئی ہے، جبکہ اللہ کے رسول سب سے آخری نبی ہیں، تو موت کے وقت قبر میں اور آخرت میں عذاب دیے جائیں گے ایسے لوگ۔ الیوم سے مراد جان نکالنے کا دن ہے۔ تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ وہ ڈرانے کی بات ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں فرمائی ہو اسے اللہ کی ذمہ لگا کر نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بات اللہ نے کہی۔ یاد رکھیے، دین کو بدل دینا بدترین ظلم ہے۔ یہاں غیر مومن کو موت کا منظر بتایا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں، جن کے پاس ٹارٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم سے دوڑنے لگتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون ہو اور اس سے سیخ کھینچی جا رہی ہو، اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ 94 میں ہر شخص موت کے وقت اکیلا ہوتا ہے، قبر میں اکیلا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئی فوراً کسی پیر کے پاس چلے گئے تو وہ ختم کر دے گا۔ اصل میں دنیا میں بھی مشکلات کا خاتمہ صرف اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا، اس کے سامنے آگ ہوگی۔ بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس آگ سے بچے، خواہ وہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹا سا صدقہ ہی کیوں نہ کر دے۔ آیت نمبر 97 میں یاد رکھیے، ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے۔ ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری اور فصلوں کے اگانے کے کام کیے جاتے ہیں کہ کس موسم میں کون سے بیج بونے ہیں، کون سی فصل ہے۔ پچھلے زمانے میں سائنس نے تو اتنی ترقی نہیں کی کہ لوگوں کے مشاہدات اور تجربات بھی اتنے ہی نہیں تھے، اسی طرح سمندروں کے سفر میں رہنمائی جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے ملتی تھی۔ تو ستاروں کی تخلیق کا مقصد اس کی پوجا کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہماری آسانی کے لیے تھے۔ اور 99 میں مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے، یعنی کسی چیز کو کھانے کی دیکھ کر وہ غور کرے، آخر یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کس نے اگائی ہے، کیا کیا اس کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے بھی دنیا و آخرت میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمت اور اپنا فضل قائم کرے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔